آج تک ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے مثال ایمان اور بے مثال وفاداری کے تذکرے تو سنے ہیں، لیکن آؤ آج ہم تذکرہ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے مثال محبت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر خیر کرنے لگتے تو آپ مسلسل کرتے چلے جاتے۔ آپ جب دعائے استغفار کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ طویل دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایسا ہی ہوا اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا اللہ تبارک و تعالی نے اس بوڑھی قریشی خاتون کے بدلے میں آپ کو حسین و جمیل اور جوان بیویاں بھی عطا کرتی ہیں، لیکن آپ اسی کے تذکرے اور اسی کے وہ یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ کے ماتھے مبارک پر، آپ کی پیشانی مبارک پر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دل میں یہ دعا کرنے لگی کہ مالک آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے مجھے محفوظ رکھ لے، آئندہ کبھی بھی حضرت خدیجہ کے لیے یوں ترش اور سخت الفاظ کا استعمال نہیں کروں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب خاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ تم حضرت خدیجہ کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہو جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نعم البدل کبھی بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نعم البدل نہیں ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 وجوہات بیان فرمائی۔ پہلی وجہ فرمائی کہ واللہ لقد آمنت بی اذا کفر بی الناس، حضرت خدیجہ کی شان اور ان کی وفاداری کی بات کرتی ہو کہ جب سارا زمانہ میرا انکار کر رہا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ تنہا مجھ پر ایمان لائی اور میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نعم البدل کی بات کرتی ہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو وہ ہیں کہ وصدقتنی اذا کذبنی الناس، انہوں نے میری نبوت کی تصدیق تب کی جب سارا زمانہ مجھ پر کذب کے بہتان لگا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نعم البدل میری اور بیوی کیسے کوئی ہو سکتی ہے، کیونکہ ورزقت منی الولد، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو وہ ہیں کہ جن کے بطن مبارک سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان تلخ جملوں سے مجھ سے اس قدر نالا ہوئے کہ آپ نے ایک پورا مہینہ اپنا مزاج مجھ سے برہم رکھا۔ آپ میرے خیمہ میں آتے اور آ کر چلے جاتے لیکن ہنسی خوشی مجھ سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اتنی محبت رکھتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے خلاف ایک جملہ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، اور اس حدیث مبارکہ کی بھی روایت کرنے والی حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تمام خواتین میں سے صرف حضرت خدیجہ پر رشک آیا کرتا تھا، اور یہ رشک بطور خاص اس وقت آتا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کا تذکرہ کرتے، اور وہ حکم کیا تھا؟ آقا حضرت عائشہ کے سامنے یہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ لقد امرہ ربہ ان یبشرہ ببیت فی الجنت، اے میرے محبوب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بے مثال وفاداری اور بے مثال ایمان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں موتیوں کا ایک محل تیار کر رکھا ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قسمت میں ہوگا۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت کا تذکرہ کرتے تو مجھے رشک آ جاتا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو بکری کا جو بہترین گوشت ہوتا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو پہنچا دیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو میری خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ محبت رکھتی ہیں۔ پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار تھا، جو محبت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ پھر آئیے ایک اور حدیث مبارکہ کا ذرا ذکر تو سنیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی محبت میں آنسو بھی بہا دیا کرتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر ہوا، کفار مکہ قیدی بن کر آئے، اور ان قیدیوں میں ایک شخص ابو العاص بھی تھا جو کہ حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامند تھے۔ جب ان کا فدیہ پہنچا تو فدیے میں حضرت زینب نے وہ ہار بیچ دیا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں دیا تھا۔ آقا نے جب اپنی اس وفادار اور بے مثال بیوی کی نشانی دیکھی وہ ہار، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غمناک آنکھوں کے ساتھ آنسو بہانا شروع ہو گئے، اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم رضامندی ظاہر کرو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس بیچنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میری بے مثال اور وفادار بیوی حضرت خدیجہ کی علامت ہے۔ صحابہ نے رضامندی ظاہر کی تو آقا نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ جیسے ہی تم واپس جاؤ گے تو تم میری بیٹی حضرت زینب کو واپس بیچ دینا، اور یہ ہار بھی ساتھ واپس بیچ دینا۔ ابو العاص نے امادگی ظاہر کی، اور یوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو ہار لیے بغیر آپ نے اس کو آزاد فرمایا، اور یوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آ گئیں۔ یوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے مثال محبت کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ محترم حاضرین، اگر آج ہم اپنی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص محبت اور بے مثال وفاداری رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گھریلو زندگی کو خوشگوار بنائے۔